بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس خطے کی خاطر اسرائیل پوری دنیا کے لیے لڑنے کو، یہود جو ہے وہ پوری دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ مسجد اقصی، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں کہ وہ ہے کیا اور اس کی بنیاد کب رکھی گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس پوری کائنات میں، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسجد الحرام۔ اس کائنات میں سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سی ہے؟ تو سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد المسجد الاقصی، مسجد اقصی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کتنا فاصلہ ہے؟ مسجد حرام کے کتنے عرصے بعد جو ہے وہ مسجد اقصی بنی؟ تو سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 عاما، 40 سال کا درمیانی فاصلہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ یعنی مسجد حرام کے بعد جو سب سے پہلی مسجد ہے وہ مسجد اقصی اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اور معراج کے رات کا جو ذکر ہے جس آیت میں سورۃ الاسراء میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ فرمایا کہ اس میں خیر سفر معراج کا ذکر ہے، وہ الگ بات ہے۔ فرمایا کہ مسجد اقصی جو ہے اس کے ارد گرد ہم نے نشانیاں رکھی ہیں، برکتیں رکھی ہیں۔ یعنی مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ لاکھوں انبیاء کی قدم بوسی کی ہے اس سرزمین نے، اور معراج کی رات 1,24,000 پیغمبروں نے نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھی ہے مسجد اقصی میں۔ تو یہ مسجد اقصی قرآن کہتا ہے کہ اس میں برکتیں ہیں، اس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا والی سلیمان الریح عاصفۃ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا جو تخت ہے، جو ان کی بادشاہی ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ برکت والی زمین میں، وہ برکت والی زمین کون سی؟ وہ مسجد اقصی تھی، بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانہ خلافت میں بلا جنگ، بلا قتال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ صحابہ اکرام کو عزتیں دیں، اور انہوں نے بیت المقدس کو اسلام کے تحت داخل کیا۔ اس کے بعد پھر عرب جو ہے وہ بدل گئے، کیونکہ خدا کا یہ وعدہ تھا، یہ فیصلہ تھا کہ اگر عرب جو ہے وہ پھر گئے ہمارے دین سے تو ہم عربوں کو ہٹا کر اس کی جگہ نئی قوم کو لے آئیں گے۔ جب پھر عرب جو ہے وہ راہ حق سے، صراط مستقیم سے ہٹے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں سے مسجد اقصی کو چھین لیا گیا۔ پھر یہود کا قبضہ آ گیا۔ پھر جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے وقت کے بہت بڑے قاری تھے، وہ ایک جرنیل کے بیٹے تھے۔ ابتدائی زندگی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری ابتدائی زندگی بچپنا یہ تھا، میرا یہ دل کرتا تھا کہ میں ہوں ایک مکتب ہو، لائبریری ہو، اس میں ڈھیر ساری کتابیں ہو، دوسرا شخص نہ ہو، میں صرف بیٹھ کے مطالعہ کروں، کوئی آواز نہ ہو، کوئی شور و غل نہ ہو۔ یہ تو پھر اللہ کا کرم ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے غزوات کی طرف لے کے، ان کو جنگوں کی طرف پھیر دیا، ان کے دل کو ایک اشارہ تھا۔ پھر وہ جنگوں کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ مسجد اقصی فتح کروائی۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی عرب نہیں ہے، عرب نہیں تھے، وہ کرد تھے، عرب نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر عرب کے ہاتھوں ہی پھر ترکیوں کی حکومت آئی۔ ترکیوں کی حکومت کے بعد عرب کے ہاتھوں ہی یہود نے پھر مسجد اقصی پر قبضہ کیا، جو اب تک یہ تنازع چل رہا ہے۔ اب فلسطین جو ہے
یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں ظاہری حیات میں یہ بلاد شام کا ایک حصہ تھا، اور اب فلسطین اور اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ زیادہ ان کو یہی مسئلہ ہے۔ آپ یہ تاریخ ان کی پڑھ کے دیکھ لیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کو گرانا ہے، اس کے نیچے ہیکل سلیمانیہ ہم نے اس کو تعمیر کرنا ہے۔ تو یہ سارا نظام جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے لیے ہے۔ تو آج اگر جو مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ صرف اور صرف فلسطینیوں کے لیے نہیں بلکہ وہ مسجد اقصیٰ کے لیے کھڑا ہوگا، وہ دین کے لیے، وہ اسلام کے لیے کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کا جذبہ نصیب فرمائے، غازیانہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔